تھینک یو شکریہ. سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ جی، پارلیمانی لیڈر جی. تھینک یو چیئرمین صاحب. جی آپ کو بھی مل رہا ہے جی ستارہ ایاز صاحب. تھینک یو چیئرمین صاحب. سب یہاں پہ کھڑے ہیں، مذمت کر رہے ہیں اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ پھر پوری پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. میرے خیال سے پاکستان تو زلزلوں کی زد میں ہے. ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی واقعہ اس طرح ہوتا ہے اور ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے مذمت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سارے پاکستان کو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے. جو بھی ہوا اس پہ سب نے یہاں پہ بات کی کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا. ٹی وی بھی اس پہ ہی بات ہو رہی ہے، 2 دن سے یہی باتیں چل رہی ہیں. چیئرمین صاحب جو کچھ ہوا ان بچوں کا سوچنا ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کے دل پہ کیا گزرا. سی ٹی ڈی والوں نے کیا، شاید ان کو وہاں سے کوئی انفارمیشن ملی جو کہ ایک پورا ایک بنتا ہے نا، نظام ہوتا ہے کہ جی اس طرح ان کو کہیں سے انٹیلیجنس ایجنسی نے بتایا کہ جی ٹی روڈ پہ کوئی گاڑی جا رہی ہے. انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہوں گی پہلے سے. پھر ان کو آرڈر ملتا ہے کہ آیا فائر کیا جائے نہیں کیا جائے، زندہ گرفتار کرنا ہے یا ان کو مارنا ہے. لیکن پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیررسٹ ہو یا قاتل ہو یا جو بھی ہو، اس کو نہیں مارا جاتا اگر اس کے ساتھ بچے ٹریول کر رہے ہوتے. یہاں پہ ان کو پتہ بھی تھا، انہوں نے دیکھا بھی ہے اور بچوں کے سامنے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے. اب اس کے آگے کیا ہے؟ 4 بچوں کو مار دیا، 4 لوگوں کو مار دیا، 3 بچے یتیم ہو گئے. واٹ ول بی دا نیکسٹ؟ ہم نے جا کے ان کے ساتھ سیلفیز لینی ہے، ہم نے کنڈیم کرنا ہے اس چیز کو، ہم نے کہنا ہے کہ جی آئندہ اب یہ ہوگا، اس طرح ہوگا، یہ ہوگا، اور آفٹر دیٹ میں بھی 20 دن مہینے کے بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی جیسے نقیب اللہ کے ساتھ ہوا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہی سی ٹی ڈی پنجاب یہ آئے ثوابی میں ایک نوجوان کو اس کے گھر کے اندر قتل کیا، پھر نکل گئے. وہاں وہ لوگ اس کی لاش لے کے کھڑے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. حکومت وہاں پہ بھی اس ایک پارٹی کی تھی، یہاں پہ بھی ایک پارٹی کی تھی. میں کسی پہ کرٹیسزم نہیں کروں گی اس لیے کہ یہ کوئی اس پہ پولیٹیکل سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن دل ہمارا روتا ہے جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ہم. پھر ہمارے انفارمیشن منسٹر پنجاب کے آتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم اتنا کمپنسیشن دیں گے. کس چیز کا؟ کہ ان بچوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، لوگوں نے اس کو کس طریقے سے مارا، اس چیز کا کمپنسیشن دیں گے ان کو. اور یہ انفارمیشن منسٹر صاحب ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آج کل ایک پاکستانی کی سر کی قیمت کیا ہے جب اس کو کوئی اس طرح مارتا ہے. یہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں. چاہیے تھا کہ یہ بھی بتا دیتے کہ اگر کوئی مرتا ہے تو اس کو پتہ تو چلے کہ اس کی سر کی قیمت کیا ہوگی. 2 کروڑ روپے آپ کس کو دے رہے ہیں یہ بھی بتا دیں. وہ بچے جن کو تو ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ پیسے کیا ہیں، ان کو تو یہ شعور نہیں ہے، ابھی تو وہ ٹراما میں ہے. وہ کہاں پہ جائیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ایک اچھی بات تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو ہم اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں اور اسٹیٹ کہتی ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں، لیکن پھر ہم نے ان بچوں کو رلتے ہوئے دیکھا ہے اپنے رشتہ داروں کے سامنے، کبھی کہاں اور کبھی کہاں اور کبھی شاید روڈوں پر. لیکن ہم اسی طرح کے بات کرتے رہتے ہیں. آج میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہم لوگ جو ہے تو وی آر بینڈ نیشن. واقعی آج کل یہ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا JIT، یہ ایک بینڈ ایڈ ہی ہے جو ہم بنا دیتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے. آپ کسی چیز کو کور اپ کرنا چاہتے ہیں، جس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس پہ آپ JIT بنا دیتے ہیں، اس پہ آپ کمیشن بنا دیتے ہیں. مجھے بتائیں آج تک یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتا دیں کہ کس JIT کی رپورٹ آئی ہے؟ نقیب اللہ کی رپورٹ آ گئی ہے کیا؟ وہ تو اتنی دور کی بات نہیں تھی، اس پہ آ گئی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ بھی اسی طرح ہوگا. ہم بے حس ہو گئے ہیں، ہم سب بے حس ہو گئے ہیں. ہم کھڑے ہو کے اس کو مذمت کریں گے، ہم اس پہ کہیں گے کہ JIT بنے گی، کمیشن بنے گا، رپورٹ آئے گی. ہونا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے ایک دوسرے پہ، چاہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں چاہے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم یہی کہتے رہیں گے کہ یہ ہو جائے گا جی. بس حکومت نے ہمیں کہہ دیا ہے، ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، ہم نے کہہ دیا، ہم بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے.
یہ اس کا حل نہیں ہے. چیئرمین صاحب ہم چاہتے ہیں آپ ایک رولنگ دیں. دس از اے ویری سیریس ایشو. اور یہ چلتا رہے گا. کیا ہم سب اپنے گاڑیوں پہ یہ لکھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ آپ گولیاں نہ چلائیں. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ نہیں ہونی چاہیے. ہم کہتے اسے کہ ہمارا صوبہ ہم لوگ سب سے زیادہ دہشت گردوں کے نشانے پہ رہے ہیں. لیکن اس طرح بچوں کے ساتھ, چاہے وہ دہشت گرد تھے یا نہیں, اگر ہم سپوز ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھے, تو کیا اس طرح ان کو مارنا تھا ان کے بچوں کے سامنے؟ آپ کوئی بھی, یا تو پھر آپ لوگوں کو طریقہ ہی نہیں آتا, جو آپ کے سی ٹی ڈی یا پولیس یا جو کوئی بھی ہے, تو ان کو طریقہ ہی نہیں آتا کہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو کائنڈلی پہلے ان کو یہ سکھائیں کہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے. پولیس باہر اگر کہیں جاتے تو وہ آپ کی حفاظت کی علامت ہوتی ہے. یہاں پہ ڈر کی علامت بن گئی ہے کہ اب پولیس سے لوگ ڈرتے ہیں, حفاظت کے لیے ان کو کوئی نہیں بلاتا ہے. میں بس آخر میں آپ سے حکومت سے یہ گزارش کروں گی, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ جی ہم پولیس ریفارمز کریں گے. بالکل ہم اس کو ویلکم کریں گے, لیکن ایک کویسچن ہے کہ ناصر درانی صاحب کو کیوں ہٹایا؟ اس کو بھی تو آپ نے پولیس ریفارمز کے لیے رکھا تھا. تو کیا وہ بھی سیاست کی نظر ہو جائے گا؟ کیا یہ چیزیں ساری ہم سیاست کی نظر کر دیں گے جو پچھلے ہم دیکھتے آئے ہیں؟ اب صرف یہ کہوں گی کہ تبدیلی کے نام پہ جب آپ آئے ہیں تو کائنڈلی ہمیں یہ تبدیلی نہ دیں. کائنڈلی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں, ہم کسی کی لاشوں پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن خدا را کوئی عملاً کوئی سٹیپ لیں, صرف باتوں سے بات نہیں چلے گی. تھینک یو.